اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور پیارے بھائیوں، آج جو ایک چھوٹی سی ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کے بنانے کا مقصد جو ہے وہ ایک شاعر نے کیا ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، وہ یہ کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اور بدقسمتی کے ساتھ آج جو ہم ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس میں بھی دو مولوی حضرات نے یہی حرکت کی۔ ہوا یہ کہ گزشتہ دنوں جو ہے وہ ایک گفتگو ہو رہی تھی، اور اس گفتگو میں ایک احمدی نے سوال کیا مولوی ظفر اللہ شاہ صاحب سے، اور وہاں پر اہل حدیث مولوی جو مولوی امتیاز ہیں، جو آج کل سوشل میڈیا پر بہت بڑا وہ پیش کرتے ہیں کہ جی اصل قرآن تو گویا اور اصل اسلام تو وہی پیش کر رہے ہیں، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اور بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب یہ مولوی حضرات یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک جماعت احمدیہ کے ساتھ کھڑا ہے، تو پھر یہ قرآن پاک میں تحریف کر دیتے ہیں۔ یہی حرکت ان دونوں مولویوں نے اس دن کی، اور ایک احمدی کا جو سوال ہم آپ کو سنائیں گے، وہ سوال بیسیکلی یہ تھا کہ اگر آپ سورہ نساء میں یہ نہیں مانتے کہ نبی جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، تو پھر کیا صدیق، شہید اور صالحین بننا بھی بند ہو گئے ہیں؟ تو مولوی ظفر اللہ شاہ صاحب نے اس کے جواب میں سورہ الحدید کی آیت نمبر 18 اور 19 پڑھی۔ یہ میں کنز الایمان سے دکھلا رہا ہوں، یہ بریلویوں کا ہی ترجمہ ہے۔ اور جو آیت نمبر 19 ہے، اس میں جو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، انہوں نے یہ رسولہ پڑھا اور جان بوجھ کر، دیکھیں یہ ان لوگوں کو کیا کہیں انسان، خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ رسولہ کا ترجمہ انہوں نے رسول کیا۔ کیوں؟ یہ اس آیت کا اطلاق صرف امت محمدیہ پر کرنا چاہتے تھے، یہ جواب گھڑنے کے لیے کہ جی اس آیت میں چونکہ صدیق اور شہداء کا ذکر ہے تو امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ دیکھ لیں، وہ رسول ہی ہم سب جانتے ہیں اس کا مطلب ہے سب رسولوں پر، اور ان کے اپنے جو نئی مراد آبادی جنہوں نے فٹ نوٹ لکھے ہیں، ان کا یہ دیکھ لیں فٹ نمبر 55 اسی آیت کے نیچے کیا کہتے ہیں فٹ نوٹ 55 میں، گزری ہوئی امتوں میں سے۔ لیکن ہم آپ کو ابھی وہ احمدی کا سوال بھی سناتے ہیں، اس کے بعد ان مولوی صاحب کا جواب آپ کو سنواتے ہیں، اور اب دیکھیں کس ڈھٹائی کے ساتھ اور کس بے شرمی کے ساتھ ان مولوی صاحب نے قرآن پاک کے اس لفظ رسول ہی کا ترجمہ رسول کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیے سنتے ہیں اس احمدی دوست کا سوال اور پھر مولوی صاحب کا تحریفانہ جواب۔ کر لیتا ہوں بھائی آپ کو بات کرنے دیجیے کہ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ شاہ صاحب ایک بات مکمل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو آپ تھوڑا سا وقت دے دیں تاکہ اپنی وہ بات کو کمپلیٹ کر لیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، آپ کا جو سوال ہو اس کا آپ کو جواب دیا جائے گا۔ شاہ صاحب پلیز امتیاز صاحب شاہ صاحب نے کافی کچھ ہمیں بتا دیا ہے، ہمارا کچھ سوال ہے وہ لے لیں، اس میں بھی بتا دیں، بیچ میں وہ بھی بتا دیں۔ اچھا شاہ صاحب آپ یہ بتا دیں کہ آپ سوال لینا چاہیں گے ان کا بھی؟ لے سوال کر لیں۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں جی آپ سوال کریں۔ بہت جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میں تقریباً آدھے گھنٹے سے یہ آپ کی براڈ سن رہا ہوں۔ ایک تو آپ ماشاءاللہ آ گئے ہیں ٹک ٹاک پہ، بڑی اچھی بات ہے۔ جماعت احمدیہ تو بڑی ریکویسٹ آپ سے کرتی رہی ہے کہ ہمارے بھی کوئی سوال لے لیں۔ یوٹیوب پہ آپ نے آج تک سوال کرتے ہی آ رہے ہیں، اور یہاں بھی آپ نے سوال ہی کیے ہیں، جواب آپ نہیں دے رہے۔ لیکن میں شاہ صاحب کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ہی جرت کا مشاہدہ کیا ہے، بہت ہی حوصلے کے ساتھ انہوں نے چاروں کے چاروں انعام جو ان سے ہیں، جس کا مبارک صاحب پوچھ رہے تھے، وہ ماشاءاللہ چاروں کے چاروں انعام آ کے بند کر دیے ہیں۔
تو میں شاہ صاحب کو یہ داد دیتا ہوں، امتیاز صاحب آپ تو وہ جواب نہیں دے سکے، لیکن شاہ صاحب نے اپنی 18-20 منٹ کا جو لیکچر دیا ہے اس میں انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ چاروں کے چاروں انعام بند ہو چکے ہیں۔ تو پھر میرا اب سوال یہ ہے کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں کوئی شہید اور صالح اور صدیق نہیں ہوا؟ اور سب سے بڑا سوال حضرت محمد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ بھی صدیق نہیں تھے نا، صدیق کے ساتھ تھے۔ شاہ صاحب پلیز۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ یہ آیت میں نے جیسے عرض کیا، اس آیت سے مرنے کا کوئی تصور نہیں اس آیت میں، مائیت کا لفظ دکھایا، رفیقہ۔ اب آتے ہیں کہ حضور کی امت میں، ہاں اب نبی پاک کی امت میں نبی پیدا نہیں ہو سکتے۔ حضور کی امت میں صدیق پیدا ہوئے، شہید پیدا ہوئے، صالح پیدا ہوئے۔ اب وہ صدیقوں والی آیت کون سی ہے؟ وہ چلتے ہیں سورہ حدید میں۔ سورہ حدید کے اندر رب العالمین نے واضح طور پر، اب میں الفاظ پہ غور کیجئے گا، قرآن مجید کے الفاظ پڑھوں گا اور مسئلہ بالکل واضح اور کلیئر ہو جائے گا۔ یہ ہے جناب سورہ حدید، اور اس کی آیت نمبر 18 اور 19 پڑھ رہا ہوں۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، یہ اجر بھی مل رہا ہے۔ اور آگے سنیے آیت نمبر 19، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے رسول پر، اس کے رسول پر۔ سنا پیارے بھائیو، مولوی صاحب نے رسول ہی کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ رسول، اور یہ آگے بھی یہی کریں گے، رسول، جو کہ قرآن پاک کے اندر تحریف ہے۔ اور بندہ دیکھیں کہ دو علماء، ایک بریلوی مولوی ظفر اللہ شاہ صاحب اور دوسرے اہل حدیث جن کو بریلوی حضرات وہابی کہتے ہیں، مولوی امتیاز، دو ان کے جو ہیں وہ مولوی وہاں موجود تھے، دونوں نے مل کے تحریف کی۔ کیا کہ اس کے اوپر بندہ ان کو، جن لوگوں کے اندر خدا خوفی ختم ہو گئی ہو، ان کو بندہ کس کا خوف دلائے، کس کا خوف دلائے؟ اس کے رسول پر، اس کے رسول پر، اس کے رسول پر۔ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم ولهم اجرهم نورهم۔ تو جو صدیق، فرق دیکھیے وہاں کیا ہے، سورہ جو قرآن کا ذوق رکھنے والے ہیں اور قرآن پڑھنا چاہیں، وہاں الفاظ کیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، لفظ ما ہے، پس وہ ساتھ ہوں گے۔ اور یہاں سورہ حدید میں کیا ہے، اولئک هم الصدیقون۔ فرق دیکھیے گا، وہاں ہے فاولئک مع الذین، اور سورہ حدید میں کیا ہے، اولئک هم الصدیقون والشہداء۔ اور اسی طرح سے یہ برنے صدیق، یہاں پہ ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس کے رسول پر، اور اس کے رسول پر۔ یہ دیکھیں پیارے بھائیو، پھر انہوں نے کیا بولا ہے، رسول۔ گویا یہاں پر رسول ہی، سب رسولوں سے کی بات نہیں ہو رہی، صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، جو کہ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر کھلی کھلی تحریف ہے۔ کیوں؟ صرف ان لوگوں نے اپنا پیٹ پالنا ہے اس لیے، اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے اس لیے۔ اور اس کے رسول پر، اور اس کے رسول پر، یہاں پر صدیق بر رہے ہیں۔ آخر میں خاکسار ان کو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہے، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو اے مولوی حضرات، اور اللہ سے ڈرو، ایک دن تم لوگوں نے مرنا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خاکسار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔